ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹੀ ਦੋਸਤ ਆ ਜੋ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ بالخصوص حاجی شفیق صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لانا سی جمیل آباد والی سائڈ سے یعنی شت آباد سے اب میرے کو سپیشل آئے، انہوں نے کہا خان جی پلانٹ ساڑے ایریے بہت زیادہ ضرورت ہے، اتنے عوام کوئی کرایہ دار غریب طبقہ مزدور لوگ زیادہ رہتے ہیں، تاڑے کے سپیشل میری گزارش ہے اگر میں تاڑے کے ہاتھ بھی جوڑنے پیندے ہیں تو اپنے علاقے دی خاطر میں تاڑے کے فل گزارش کرتا ہوں کہ تسی سانو انکار نہ کرے اتنے واٹر فلٹریشن پلانٹ لانا وا۔ میں کہا حاجی صاحب تسی کہتا ہو گیا، باقی کام تے اللہ ہی کرتا انسان دا کچھ نہیں ہے۔ میں سپیشل حاجی صاحب دا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ آج جیڑا پلانٹ اتنے لگ رہا حاجی صاحب دی وجہ تو لگ رہا۔ پھر سارے دوست ساڑے واسطے محترم ہاں، میں کدی غلام احمد آباد جا کے لوکاں دی ہیلپ کرتے سیگے ساڑی تنظیم الفرحال ویلفیئر سوسائٹی، کدی کتھے میاں اشفاق صاحب نے میں نے کہا خان جی اب پہلے جڑا حق آ وہ اپنے علاقے دا وا، اپنی یو سی دا وا، پھر اپنی پی پی دا وا، اگر تاڑے کو زیادہ ہوئے پھر این ایچ جاؤ۔ اسی انہوں نے جڑی رائے آ اسی منی، اپنے دوستانہ مشورہ کیتا، انہوں نے کہا میاں صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہن ساڈا پورا فوکس انشاءاللہ اپنی پی پی ہوئے گی۔ میاں اشفاق صاحب دے بارے میں تانوں کہاں گا کیا یقین کرو دوستو ایڈے اچھے نفیس انسان آ کہ بہت گھٹ سیاستدان یہو جہے ہوندے آ، بعض سیاستدان ایسے ہوندے کہ جنہاں کو چلے جاؤ انہاں نوں بولن دا نہیں پتا ہوندا، وہ تانوں ایڈی ٹریٹ کردے آ جداں تسی پتہ نہیں کی غریب غربا بھکاری لوگ آ گئے جے۔ پر یقین کرو میں جدوں انہاں کول گیا میریاں بہت گھٹ ملاقاتاں ہوئیاں، پر انہاں نوں میں ایک بیسٹ انسان پایا تے تہاڈے اگے گزارش آ جدوں بھی تہاڈے کول آن، جدوں بھی میاں اشفاق صاحب تہاڈے کول آن سپیشلی میری اپنی گزارش ہے، میں کسے واسطے کدی تہاڈے کول ووٹ نہیں منگاں گا، پر میاں اشفاق صاحب جدوں تہاڈے کول آن انہاں نوں کدی انکار نہ کریو، کیونکہ میں اپنی 7-8 سالہ سیاسی پہلے بچیاں نے نمازی بنن دا سلسلہ شروع کیتا سی، شاید مسجد دے فلیکساں تے تسی دیکھیا ہون تے فلیکساں لگی ہونی ہیں بچہ بنے گا نمازی، اسی انہاں واسطے سپیشل پروگرام کیتا سی تاکہ بچے نماز پڑھن، علاقے دے چھوٹے چھوٹے بچے موبائلاں 'چ گم ہو گئے یا باہر ویڈیو گیماں کھیل دے، اسی انہاں نوں نماز تے لان دی اپنی بھرپور کوشش کیتی ہے، باقی ساڈا رب دیکھدا وا۔ انہاں واسطے اسی نماز دا سلسلہ شروع کیتا سی، وہ سلسلہ کی سی کہ اسی انہاں نوں لالچ دیتی سی کہ جڑا بچہ نماز پڑھے گا انہوں سائیکل ملن گے، ٹیبلٹ ملن گے، قرآن پاک، گھڑیاں، بلے، فٹ بال، کافی زیادہ انعامات سی۔ اسی لاسٹ ٹائم قرآن دازی کیتی، اسی 1,04,000 روپے دے انعامات بچیاں جی تقسیم کیتے، بچے 2 سائیکلاں دیتیاں، 7 ٹیبلٹ دیتے سیگے، اور بھی کافی زیادہ انعامات سی، بلے 50 قرآن پاک سی۔ ہن انشاءاللہ اسی پھر 3 اپریل بروز جمعے نوں بچیاں نوں نمازی پڑھانے دے سلسلے 'چ بروز ہفتہ اس کر کے انہوں نے پھر دوبارہ شروع کیتی ہے کہ وہ بچے کچھ گھٹ گئے سی، ہن دوبارہ پھر بچے مسجداں 'چ جان، انہاں جو ایک بھی نمازی بن گیا، یقین کرو کہ ساڈے وقت بدل جان گے، زندگی دا نہیں پتا ہونی ہارٹ اٹیک ہوئے فوت ہو جائے گی، پر وہ بچہ نماز پڑھتا رہے گا سانوں ثواب ہوندا رہے گا۔ تہاڈے سارے آگے گزارش ہے کہ سانوں چند قرآن پاک چاہیے، قرآن پاک راؤنڈ ورڈ سی 50 2 سائیکلیاں لے کے انہوں نے بچیاں نوں تقسیم کرنیاں وا، تے کوئی بھی بندہ قرآن پاک بچے پڑھتے رہن گے، ویسے رمضان آ رہا وا تے تسی اپنا حصہ ضرور دیو۔ ہن محفل دا اسی شکریہ آئی سر، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے تہاڈے رزق کے اجے کرے اس پیسیاں دے قرآن پاک آن گے انشاءاللہ، تو اسی قرآن دائی سے بچیاں نوں تقسیم کریں گے۔ ہن حافظ صاحب محفل دا آغاز کر دیا، ختم کریں گے، پھر افتتاح ہوئے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وحدہ لا شریک مولا کی بے حد حمد و ثنا، درود لا محدود تاجدار کائنات امام الانبیاء شب اسرا کے دولہا کائنات کے والی حضور امام الانبیاء حضور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں صمیم قلب سے اپنے ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ ایک بہترین
مقصد اور منشور لے کر یہ ایک عظیم راستے کے مسافر بنے ہوئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ قیامت تک ان کے مشن کو، ان کے مقصد کو سلامت تا قیامت فرمائے. اب کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، صرف میں جو آیت پڑھی ہے اس میں میرے رب نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا، تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ. مولا کس میں؟ فرمایا نیکی میں. وَلَا تَعَاوَنُوا، نہ ایک دوسرے کی معاونت کرو. مولا کس میں؟ فرمایا گناہ میں. تو آپ جو ان کے ساتھ تعاون کریں گے نیکی کے اندر، سمجھ لیں آپ رب کے قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ ریاکاری سے بچیں، جو بھی عمل کریں اس میں اخلاص، خلوص، محبت ہونی چاہیے. اور یہ جو پانی کا صدقہ ہے نا، اس کو افضل صدقہ کہا گیا ہے. صحیح نسائی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی والدہ موعد وصال کر گئی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں والدہ کو اصالِ ثواب کرنا چاہتا ہوں. اور سنیوں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اصالِ ثواب صرف اس میں نہیں ہوتا کہ آپ قرخانی کر لیں. اصالِ ثواب صرف اسی میں بند نہیں ہے کہ 40واں کر دیں، 10واں کر لیں. یہ بھی اصالِ ثواب ہے کسی بھوکے کو روٹی کھلا دیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، اور کسی ننگے کے بدن پہ کپڑا دے دیں. اس کو بھی اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے اس صورت کے اندر بھی. اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل صدقہ کیا ہے؟ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا اس وقت مدینہ طیبہ میں پانی کی ضرورت ہے، لہٰذا اپنی ماں کے اصالِ ثواب کے لیے پانی کا بندوبست فرما دیں. جتنے لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، چاہے ایک چلو بھی کسی نے اس کنویں سے پانی پی لیا، اس پانی کی برکت سے اللہ تیری ماں کی قبر کو ٹھنڈا فرماتا رہے گا. تو یقیناً یہ میں نوجوانوں کو بھی عرض کروں گا، جی جو آپ مشن لے کے نکلے ہیں نا، آپ کو تو ثواب ہونا ہی ہے. یہ مت سمجھے کہ جو تمہارے فوت ہو گئے ان کو ثواب نہیں ملنے والا. نہیں، آج اگر تم حضور کی امت کو سیراب کر رہے ہو تو انشاءاللہ ہمیں رب کی رحمت پہ یقین ہے، وہ رب تمہارے ماں باپ کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ تمام احباب کی حاضری کو شرف و قبولیت نصیب فرمائے. اللہ ان نوجوانوں کے جذبے کو سلامت تا قیامت فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم
الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا اللہ کی کائنات اس محفل پاک میں ختم پاک پڑھا گیا جو ذکر اذکار جو صحیح کلمات ہم نے پڑھے سنے سنا قبول فرما اگر اس محفل پاک میں خلاف شرع کوئی عمل ہوا ہو مولا معاف فرما یا اللہ کی کائنات من جملہ کلام کا ثواب جو دوستوں نے اہتمام کیا جو پانی کا بندوبست کیا مولا کریم اس کا ثواب نبی اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ حضور پر نور شافی یوم النشور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفۃ نذرانۃ عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی علیہ السلام کے وسیلے پاک سے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت طاہر صحابہ کرام تمام بزرگان دین تمام ائمہ مجتہدین کی روحوں کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ کی کائنات اس کلام و اہتمام کا ثواب بالخصوص بھائی کامران صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں قبول فرما یا اللہ کی کائنات ان دوستوں میں سے جن کے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں مولا انہیں بلا حساب جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما یا اللہ کی کائنات جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے مولا کریم اس تقریب میں شریک ہوئے تمام کی شرکت کو قبول فرما مولا کریم بالخصوص حاضرین میں سے جن کے بھی والدین فوت ہو گئے مولا ان کی بخشش فرما جن دوستوں نے اس کار خیر میں حصہ ملایا معاونت کی مولا ان کو جزائے خیر عطا فرما ان کے مال جان عزت آبرو اور اس کاروبار میں برکتیں فرما مولا کریم ان دوستوں کو آپس میں اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما خلوص اخلاص کی دولت نصیب فرما مولا کریم ان کے جذبے میں اور اضافہ فرما مولا کریم ہم تمام دوستوں کو ان کے معاون بننے کی توفیق عطا فرما نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کی توفیق عطا فرما مولا جب تک زندہ رہیں تو اسلام پہ موت آئے تو ایمان پہ آخری وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے موت سے پہلے حضور کے در دربار کی حاضری نصیب ہو جائے مولا کریم اس تقریب شہید کی برکت سے جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں شفا نصیب فرما جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما اول آخر ظاہر باطن سے خیر فرما خدایا بحق کی بنی فاطمہ کے برقول ایمان بنی خاتمہ اگر دعوتاً رکن ورقبول منو دست دامان آل رسول وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد
ਲੈਣ